اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی یعنی دیہاتی آیا اور آگے آ کر اس نے آپ علیہ السلام کی اونٹنی کی رسی یا نکیل پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ، یوں کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ چیز بتلائیے جو مجھے جنت کے نزدیک اور جہنم سے دور کر دے۔ دیکھا آپ نے ناظرین کہ آقا علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب وہ دیہاتی تھے، نہ سمجھ تھے، انہوں نے آ کر اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور سوال کرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے منہ نہیں بنایا، اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ اس کے سوال کا جواب دیا۔ یہ ہمارے لیے اور خاص طور پر جو مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بعض اوقات ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو برا نہ مانیے، آپ اس کا جواب دے دیجئے، پھر اس کے بعد اس کو پیار محبت سے سمجھا دیجئے کہ سوال اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رک گئے اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اعرابی کو توفیق دی گئی یا ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھنے کی طاقت دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کیا کہا؟ اس نے پھر وہی کہا کہ مجھے بتلائیے وہ بات جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ نمبر 2، نماز پڑھ، 5 وقت کی نماز پڑھ۔ نمبر 3، صاحب نصاب ہے تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے۔ نمبر 4، صلہ رحمی کر، یعنی عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا رشتہ جوڑ۔ نمبر 5، اگر وہ برائی کریں یا ملاقات ترک کریں تو نیکی کر اور ان سے ملتا رہے۔ تو بیسیکلی 4 ہیں، یعنی نماز پڑھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور صلہ رحمی کرنا، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 5واں اس حساب سے کہ اگر وہ تعلق توڑتے بھی ہیں تو جوڑنے والی کر، تو تعلق نہ توڑ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ اب اونٹنی کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے سوال کا جواب ہو چکا ہے، تمہارا کام ہو گیا ہے، اب اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے، کنایہ بھی ہے کہ اس طرح راستے میں روک کر سوال نہیں پوچھا کرتے۔ ہاں، کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا لوگوں کے درمیان ہے یا کہیں پر بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا فارغ ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو کوئی اپنے کام سے جا رہا ہو تو اس طرح روک کر نہیں پوچھا کرتے۔ ٹھیک ہے، اگر ایمرجنسی ہے تو وہ تو سب سمجھتے ہیں، لیکن سوال کرنے کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کتنے پیارے طریقے سے جواب بھی دیا اور فرمایا کہ اب اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، اب تمہارے سوال کا جواب پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین جنت سے قریب فرمائے، جہنم سے دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ناظرین و سامعین، ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 101 یعنی 100 اور 101 نمبر آیت آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔
باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ عرضا پڑھیں گے، اور ناظرین ملا کر پڑھیں گے تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، عرضا اور آگے الذین ہے تو درمیان میں نون قطنی آئے، نون قطنی آئے گا، اور اس نون کے ساتھ الذین کی لام کو ملائیں گے اور یوں پڑھیں گے ارضان الذین، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں سے کھینچیں گے نہیں، ارضان الذین، ٹھیک ہے۔ اور اگر وقف کیا تو ارضا پڑھا جائے گا، اور ویسے یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں علامت وقف اندر 100 لکھا ہوا ہے، تو آیت نمبر 100 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ سمعن وقف کی صورت میں سمعا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو یہاں پر سمعا پڑھا جائے گا۔ علامت وقف اندر 101 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 101 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے، 101 نمبر آیت۔ اور اوپر آپ دیکھیں عین رکوع کی شارٹ فارم ہے، یہاں رکوع نمبر 11 کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، واو ایک کلمہ، اردنا دوسرا۔ اچھا واو پر یہاں پر آپ تشدید دیکھ رہے ہیں، تو پچھلا کلمہ ہے جمعن، ملا کر پڑھیں گے تو دو زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، اور یعنی یوں پڑھا جائے گا یہاں پر جمعا وعرضنا، اور اگر وقف کریں گے تو جمعا پڑھیں گے اور وعرضنا سے علیحدہ پڑھنا شروع کریں گے۔ تو ناظرین واو ایک کلمہ، عرضنا دوسرا، جہنم تیسرا، یومئذ چوتھا، لی جو ہے 5واں، الکافرین 6واں، ارضا 7واں، الذین 8واں، کانت 9واں، اعینو جو ہے وہ 10واں، اور ہم 11واں، فی 12واں، غطاء 13واں، ان 14واں، ذکری 15واں، اور کانو 16واں، لا 17واں، یستطیعون 18واں، سمعا 19واں۔ کل 19 کلمات ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر اب ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَعَرَضْنَا وَأَعْرَضْنَا وَعَرَضْنَا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جہنم یومئذ لی الکافرین، یومئذ میں ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے الکافرین کے بلکہ للکافرین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، یومئذ یعنی لام کی آواز، یومئذ لی الکافرین، تو درمیان سے الف کو حذف کیا جائے گا اور لام کو لام ساکن کے ساتھ ملایا جائے گا، اور اسے یوں پڑھیں گے للکافرین، کاف کھڑا زبر کا اور کاف الف زبر کا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ کافرین میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ارضا، را ساکن ما قبل عین پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ملا کر کیسے پڑھیں گے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وقف کی صورت میں ارضا پڑھا جائے گا، یومئذ للکافرین ارضا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو نون لام زیر نل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، نلذین، ارضان الذین، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ضاد الف دعا کو کھینچیں گے نہیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں۔ اور آگے آپ دیکھیں ناظرین، الذین کانت، اعین علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اعینہم، فی غطاء، غطاء میں آپ دیکھیے الف مدہ، اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں اور مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فی غطاء،
اور حمزہ کے نیچے دو زے کی تنوین، اس کے بعد عین حرف حلقی آ رہا ہے، تو یہاں تنوین کو بغیر غننے کے پڑھا جائے گا، بغیر اخفاء کے پڑھا جائے گا۔ غطاء عن ذکری علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ذکری ان میں نون ساکن، اس کے بعد ذال حرف اخفاء ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ عن ذکری وکانوا، وکانوا لا علیحدہ یستطیعون علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لا یستطیعون سمعا، یہاں وقف کریں گے تو سمعا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعرضنا جہنم للکافرین عرضا۔ الذین كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ اعراب لگاتے ہیں، وعرضنا جہنم، یومئذ درمیان میں رہ گیا ہے، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ یومئذ للکافرین عرضا۔ الذین كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ یہ آج کا سبق ہو گیا ناظرین، اور اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے جہنم، دوسرا اسم ہے یومئذ، تیسرا ہے الکافرین، چوتھا عرضا، پانچواں الذین، چھٹا اعین، ساتواں ہم ضمیر، آٹھواں غطاء، نواں ذکری، یا ضمیر ہے تو یہاں نمبر 7 آئے گا، اور 10واں ہے سمعا۔ تو کل یہاں پر 10 اسماء موجود ہیں، تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اس کو۔ پہلا ہے جہنم، دوسرا ہے یومئذ،
تیسرا ہے الکافرین، چوتھا ہے ارض، پانچواں ہے الذین، چھٹا ہے اعین، اور ساتواں ہے ہم ضمیر اور یا ضمیر، اور آٹھواں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غطاء، نواں ہے ذکر، اور دسواں ہے سمع۔ تو کل ناظرین 10 اسماء آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اردنا، پہلا فعل ہے اردنا، دوسرا ہے کانت، تیسرا ہے کانو، چوتھا ہے یستطیعون۔ تو کل 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 اردنا، نمبر 2 کانت، نمبر 3 کانو، نمبر 4 یستطیعون۔ تو 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا حرف واو، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے فی، چوتھا ان، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، پانچواں لا۔ تو کل ملا کر 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 لی، نمبر 3 فی، نمبر 4 ان، نمبر 5 لا۔ ناظرین 10 اسماء ہیں، 4 افعال اور 5 حروف، تو کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے جہنم۔ جہنم ناظرین وہ مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یومئذ، اس کا مطلب ہے اس وقت، اس وقت، اس دن، اس دن، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کافرین، اس کا یہاں معنی ہے انکار کرنے والے، اور اس کا مفرد ہے کافر۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، کفر کرنے والا یا انکار کرنے والا۔ تو والا، والے، والی ترجمے کے آخر میں ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو کافر مفرد ہے، کافرین اور کافرون جمع آتی ہے۔ کافر ایک انکار کرنے والا، کافرین اور کافرون جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی زیادہ انکار کرنے والے۔ تو کافر عام طور پر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو کفر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ارضا، ارضا کا معنی کیا ہوگا؟ ارضا کا معنی یہاں پر ہوگا سامنے لانا۔ ارضا سامنے لانا۔ الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے ہے۔ اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جن ہوں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ اعین، عین کی جمع ہے۔ عین کا معنی ہے آنکھ، اور اس کا تثنیہ آتا ہے عینان، عینین، 2 آنکھیں، اور اس کی جمع آتی ہے اعین، اس کا معنی ہوتا ہے آنکھیں،
یعنی زیادہ آنکھیں. اچھا ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی، منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہے. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوگی. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا اسم ہے غطاء. غطاء کا معنی ہے پردے، یعنی پردہ یا پردے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ذکر کا معنی ہوتا ہے، ذکر کا معنی ناظرین ہوتا ہے یاد، اور ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فلاں آپ کا ذکر کر رہا تھا یعنی آپ کو یاد کر رہا تھا. سمع کا معنی ہوتا ہے سننا یا سننے. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. عرضنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم سامنے لائے، لیکن چونکہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو اس کا معنی ہوگا ہم سامنے لائیں گے. کانت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور ناظرین یہ جو کانت ہے تو ناظرین یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کی جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہ پائی جائے، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جائے. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. تو کانت کا معنی وہ تھی یا وہ ہے، وہ تھی یا وہ ہے. کانو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھے یا وہ ہے، اور یہ بھی فعل ناقص ہے. یستطیعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ طاقت رکھتے ہیں یا وہ طاقت رکھیں گے. اور یہاں پر لا آ رہا ہے، لا یستطیعون، لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے. تو لا یستطیعون کا معنی کیا ہوگا؟ وہ طاقت نہیں رکھتے. ناظرین استطاع یستطیع، استطاعت یہ اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، استطاعت. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی اور، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے. فی کا معنی میں، ظرف کے لیے آتا ہے. ان کا معنی ہے سے، اور ان دوری کے لیے آتا ہے. من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من کا معنی بھی سے ہے، لیکن من تبیین، تبعیض وغیرہ کے لیے آتا ہے، اور ان جو ہے دوری کے لیے آتا ہے، اعراض کرنے کے لیے آتا ہے. یہ فرق ہے، دونوں کا معنی ہے سے. لا کا معنی ہے نہیں، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں. 10 اسماء، 4 افعال، 5 حروف، 19 کلمات ہیں. 19 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 جہنم، نمبر 2 کافرین میں کافر، نمبر 3 ذکر، نمبر 4 استطاعت، نمبر 5 ان میں من معن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، عین زبر آ، را، ضاد زبر ود، نون الف زبر نا، و عرضنا، جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، میم زبر ما، جہنما. یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، دال لام دو زیر ذل، لام زیر لل، کاف کھڑا زبر کا یا کاف الف زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، للکافرین، یومئذ للکافرین، عین را زبر ار، ضاد الف زبر ضا، ارضا. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، ہم عرض کر رہے تھے کہ حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو ارضا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو عین را زبر ار، ضاد الف زبر ضا، نون لام زیر نل، لام زبر لا، دالیا زیر دی، نون زبر نا، ارضان الذین. اس طرح پڑھیں گے ملا کر. اور علیحدہ پڑھیں گے تو ارضا، اسے یعنی کھینچ کر وقف کریں گے، ارضا، جیسے الف مدہ کو ہم پڑھتے ہیں. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، دال یا زیر دی، نون زبر نا، الذین، کاف الف زبر کا، نون تا زبر نت، کانت. حمزہ عین زبر آ، یا پیش یو، نون پیش نو، ہا میم پیش ہم، اعینہم، فا یا زیر فی، غین زیر غی، طا الف زبر طا، حمزہ دو زیر ان، فی غطاء، عین نون زبر عن، دال کاف زیر ذکر، را یا زیر ری، ذکری، عن ذکری. واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون وا پیش نو، وکانو، لام الف زبر لا، یا سین زبر یس، تا زبر تا، طا یا زیر طی، عین وا پیش اون، نون زبر نا، لا یستطیعون، سین میم زبر سم، عین دو زبر ان، سمعا. یہاں وقف پڑھیں گے تو سمعا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور عرضنا ہم سامنے لائیں گے، جہنم جہنم، یومئذ اس دن، لی واسطے، الکافرین کافروں، عرضا سامنے لانا، الذین وہ لوگ جو، کانت وہ تھی، آئین آنکھیں، ہم ان کی، فی میں، غطاء ان پردے، ان سے، ذکری یاد یا میری، وا اور کانو وہ تھے، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، سمع سننے کی۔ اچھا ناظرین، کانو جو ہے، اگر یہ کانا فعل مضارع پر داخل ہو تو پھر یہ ماضی استمراری کے معنی میں ہوتا ہے، تو یعنی فعل مضارع کو ماضی استمراری کے معنی میں لے جاتا ہے، تو کانو لا یستطیعون کا معنی کیا ہوگا کہ وہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں پر پیش کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور وہ حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین جو ہم آپ کی خدمت میں خاص طور پر عرض کر رہے ہیں، وہ آیت نمبر جو ہے وہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو کہ آیت نمبر 92 سے لے کر 101 تک، جس میں ہم نے مختلف باتیں آپ کی خدمت میں سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے، اور سد سکندری جو سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار بنائی تھی، اس حوالے سے ہم عرض کر رہے تھے۔ تو ناظرین، ابوالکلام آزاد صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ البتہ جو درہ داریال کا مقام ہے وہ ٹھیک ٹھیک قرآن کریم کی تصریحات کے مطابق ہے۔ یہ دو پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ہے، اور جو سد تعمیر کی گئی اس نے درمیان کا راستہ بالکل مسدود کر دیا، چونکہ اس کی تعمیر میں آہنی سلوں سے کام لیا گیا تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جارجیا میں آہنی دروازے کا نام جو ہے ایک زمانہ قدیم سے مشہور چلا آتا ہے۔ اس کا جو
ترکی میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ دامر کپو جو ہے وہ مشہور ہو گیا ہے۔ بہرحال سکندر ذوالقرنین کی کہتے ہیں کہ وہ جو دیوار ہے یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد خود اس نے یا ان کے جانشینوں نے یہ دیکھ کر کے یعنی کاکپشیا کا مشرقی جو ڈھلوان ہے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں، تو دربند کی تعمیر جو ہے وہ کر دی ہو، دیوار تعمیر کر دی ہو، اور نوشیروان نے اسے اور مضبوط کیا ہو، یا ممکن ہے کہ فی الحقیقت نوشیروان ہی کی تعمیر ہو۔ ناظرین کہتے ہیں جو دربند یا دربند کی جو دوہری دیوار ہے یہ 1796 عیسوی تک موجود تھی، جس کی تصویر ایک روسی سیاح کی بنائی ہوئی ایج وارلڈ نے اپنی کتاب کوکیپس میں اس کو نقل کیا، لیکن 1904 میں جب پروفیسر جیکسن نے اس کا معائنہ کیا تو گویا کہ آثار باقی تھے لیکن دیوار گر چکی تھی، البتہ اس کے اکثر حصے کچھ نہ کچھ انداز میں باقی تھے۔ اب اس کے علاوہ ناظرین جو ہے وہ یہ تو ابوالکلام آزاد نے کہا، اور مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے، حالانکہ یہ دیوار قفقاز کے علاقے داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحیرہ اسود، بلیک سی اور بحیرہ خزر یعنی کیسپین سی کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک میں بحیرہ اسود سے داریال تک تو نہایت بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی حملہ آور فوج گزر نہیں سکتی۔ البتہ دربند اور دارپال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ زیادہ بلند نہیں ہے۔ تو ناظرین مودودی صاحب کے نزدیک بھی وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ دیوار چین ہے، لیکن آخر میں یہی عرض کروں گا کہ جو سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیوار تعمیر کی تھی ناظرین وہ بالکل برحق ہے، تعمیر کی تھی، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث کریمہ میں اس کا ذکر بالکل موجود ہے۔ اب وہ دیوار کون سی ہے تو کچھ نے لکھا دیوار چین، اور کچھ نے جس طرح لکھا کہ جو داریال کا مقام ہے وہاں پر جو دیوار ہے وہ ہے، اور کئی لوگوں نے مورخین نے بھی اس کو لکھا، علماء نے بھی لکھا، لیکن بہرحال ناظرین یہ ساری چیزیں پھر میں کہوں گا کہ یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ضمنی طور پر ہیں، قطعی طور پر نہیں ہے۔ قطعی طور پر یہ ہے کہ وہ دیوار موجود ہے، اور قرب قیامت جس طرح وہ روزانہ کھودتے ہیں، وہ دیوار کو توڑتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے تو دوبارہ آتے تو دیوار دوبارہ تعمیر ہوتی ہے، لیکن جب قرب قیامت اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ نکل آئیں تو وہ پھر انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل آ کر دیوار کو پھر سے توڑیں گے، تو کل جب دوبارہ آئیں گے تو دیوار اتنی وہاں تک ٹوٹی ہوئی ملے گی جہاں تک انہوں نے چھوڑی تھی، اور اس کے بعد آسانی سے توڑ کر وہ باہر نکل آئیں گے اور آ کر فتنہ فساد اور ہر چیز کھا جائیں گے اور انسانوں کو مار دیں گے، تباہ و برباد کریں گے، اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ ہلاک برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ یہ یقینی طور پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان علامات پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو قرب قیامت کے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَرَدْنَا نہیں، دعات کو ساکن پڑھیں بالکل۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں پر پیش کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور وہ حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی ہینا فیصلہ آباد سے. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کون کہاں سے؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میری آواز شاید ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مصطفیٰ سیالکوٹ سے افزازیم بات. جی میری بہن سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعرضنا جہنم یومئذ جی سنائیے. الذین كانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. ترجمہ: اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں پر پیش کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور وہ حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے کشف بات کر رہی ہوں. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا للذین کانت نہیں الذین بیٹا الذین كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں آمنہ مصطفیٰ ملتان سے بات کر. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین كانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور جو یہ پروگرام دیکھنا چاہیں یوٹیوب پر تو قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.